بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس طرح حکمت کا اولین تقاضا اللہ کی شکر گزاری ہے، اسی طرح شکر کی اصل روح شرک سے اجتناب ہے، کیونکہ شرک ناشکرے پن کی انتہا ہے۔ دیکھیں شرک کیا ہے کہ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آپ احسان مند کسی اور کی ہو جائیں، یہی نا شکرہ پن ہے نا۔ مثلاً آپ کو پڑھایا لکھایا والدین نے، آپ کو جنم دیا والدین نے، اور آپ منہ بولی ماں بنا لیں کسی اور کو۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا اس طرح ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو منہ بولی ماں بنا لیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شکر گزار کسی اور کے ہو جائیں؟ آپ دیکھیں کہ رب نے ہمیں رزق دیا، رب نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ زندگی میں ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، اور ان لوگوں کی عبادت اور توجہ دوسروں کی طرف ہو گئی، جس طرح کہ حضرت لقمان حکیم قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، یا بنیا اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور اسی کو وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کی جائے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب کا نزول اللہ دانا زبردست کی طرف سے ہے، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری رسائی اللہ تک کرا دے۔ ہم ان قبروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ قبروں والے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہماری سفارش آگے پہنچا دیں گے۔ یہ تعویل شرک کے لیے کوئی نئی تعویل نہیں ہے، یہ اس پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے جانتے تھے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو اس وقت جتنا بھی دین مٹ چکا تھا لیکن اللہ کی پہچان ضرور تھی۔ اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرہ بڑا کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کا قرآن اس عرب معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ صحیح گمراہ تھے، ان کی گمراہی میں کوئی شک نہ تھا۔ تو ان لوگوں میں کیا خرابی تھی، ان لوگوں میں کیا مشکل تھی کہ اللہ کے بیچ ایک بت تیار کر رکھے تھے ان لوگوں نے، آپ نے اور اللہ کے بیچ بت تیار کر رکھے تھے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، ان بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اس لیے وہ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پر نیازیں دیتے کہ بت خوش ہو جائیں، پھر ہماری نجات کرا سکیں اور ہمیں بچا لیں گے۔ آج دیکھیں کہ اسی قسم کے خیالات تصورات ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، کہ لوگ بزرگوں کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ ہماری اللہ تک رسائی کرا دیں، اللہ کے قریب کر دیں، ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے، یا جب یہ بزرگ جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا کام آپ کو فائدہ دے جائے؟ مثلا دنیا میں کوئی بھی امتحان دے تو نمبر آپ کو تو نہیں ملیں گے، یا دو بھائی امتحان دیتے ہیں، ایک 100% نمبر لے کر پاس ہو جاتا ہے، دوسرا فیل ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے
کہ جو پاس ہوا ہے وہ یہ کہے کہ میرے آدھے نمبر لے کر میرے بھائی کو بھی پاس کر دو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر جس کے ہیں اس کو آپ نے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نیک بزرگ ہے تو اس کی نیکی آپ نے لیے ہے، اس کو فائدہ اپنا فائدہ ہوگا، صرف اسی کو اپنا فائدہ ملے گا۔ تو ہم دوسروں کے نیک کاموں کی بجائے ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، کیسے جنت میں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ غلط خیال تھا جو کہ پچھلے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سب فیصلے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی جس آدمی کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کر بیان کی جائے تو پھر بھی بات نہ آئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں ایک وسیلہ ڈھونڈنے کا جو ذکر ہے نا، وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ، وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ذرائع تلاش کرو، کہ نیک کام کرو، نیک کام کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی مگر جس کی اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حکم دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور وہ بھی سفارش اس کی کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جن لوگوں سے آپ مدد مانگتے ہیں، جن سے رزق مانگتے ہیں، جن لوگوں سے اولاد مانگتے ہیں، جن سے لوگ فائدے چاہتے ہیں، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد پر بھی قادر نہیں، بالکل وہ اپنی مدد پر بھی قادر نہیں۔ اور کوئی نیک بزرگ کسی کی مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی مدد کرتا، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مرتا نہ، کیونکہ موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور اگر مر جاتا تو اپنی طاقت سے قبر میں اترنے سے انکار کر دیتا۔ لیکن کوئی بھی انسان وہ کتنا بھی نیک ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، لوگ اس کو قبر میں اتارتے ہیں، لوگ اس پر مٹی ڈالتے ہیں، اور وہ دونوں ہاتھ باندھ کر ساری مٹی اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اب مٹی کے اندر جانے کے بعد کسی کی بڑائی کیا رہی؟ یہ نہیں کہ نیک لوگ مرنے کے بعد لوگوں کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہو جائیں، وہ تو نہ کسی کے آگے چل سکتے ہیں نہ کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، لیکن پھر بھی کیسے لوگ ہیں۔ کسی کو بزرگ جان کر کسی کو بزرگ جان کر وہ بزرگ جان کر لوگ ان سے خیر و برکت چاہتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں تمہاری ان دعاؤں کا جواب دیتے؟ وہ قبر سے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ جو تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ جو سنتا ہے وہ تو بولتا بھی ہے نا، تو وہ تمہاری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا شرک کرنے والے لوگوں کی جانیں نکالنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس جائیں گے، تو وہ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے اب وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے واقعی ہم منکر حق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم سب دوزخ میں چلے جاؤ۔ اب شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
قیامت کے دن ہوگا ایسے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے پیچھے ان کے بے راہ ہونے والے عوام جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وہ ایک عبرتناک منظر ہوگا کہ آگے آگے لیڈر جا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے ماننے والے ہوں گے۔ دنیا میں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور لڑیں گے۔ یوں ہی دوزخ کی آگ ان کو پکڑے گی اور دوزخ میں جلیں گے تو یہ سب ان کے مصنوعی پردے کھل جائیں گے اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور وہ لوگ اپنے لیڈروں اور پیشواؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ان کو دگنی سزا دے، ان لوگوں نے ہمیں بھٹکایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سب کے لیے دگنی سزا ہے، اب تم سب دوزخ میں جاؤ اور اس آگ کے مزے چکھو۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ افسوس، آج ہم ہیں زندہ لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں۔ یہ آنکھیں اس وقت کھلیں گی مرنے کے بعد، لیکن اس وقت ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ دوسری ہستیاں اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ کسی چیز کی خالق نہیں کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، بلکہ وہ مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس دن اٹھائے گا۔ اور میرے عزیزوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ایسے گئے گزرے معبود، ایسے گئے گزرے عابد، ایسے گئے گزرے مطلوب، ایسے گئے گزرے طالب۔ میرے عزیزوں، پہلے زمانے کے لوگ جنہوں نے پتھروں کے بت بنا رکھے تھے اور اپنے نفع اور نقصان کو ان سے وابستہ رکھتے تھے، لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان سے کچھ کم نہیں ہیں، ان عقائد میں کچھ پیچھے نہیں ہے۔ ہم بھی تو کچھ نیک بزرگ انسانوں سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں رزق دیتے ہیں، وہ ہم کو اولاد دیتے ہیں، وہ مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ لوگوں کو اولاد دیتے ہیں۔ فرمایا وہ نہیں دے سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ جو اپنے بننے کے لیے خود کسی کا محتاج ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ جو خود اپنے بننے کے لیے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا اور بالکل کمزوری کی حالت میں، وہ کچھ اور کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اپنے بننے کے لیے محتاج تھا کسی انسان کے متعلق بھائی یہ سوچنا کہ وہ دوسروں کو اولاد دینے کے قابل ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض بزرگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ باقی جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سب پر موت آئی ہے نا، تو تب بھی آپ نے ان کو قبر میں ڈالا ہے نہ ان کو، ورنہ تو قبر میں نہ جاتے۔ کسی زندہ انسان کو کیوں نہیں پکڑ کر قبر میں چھوڑ آتے؟ کوئی جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ مجھے اور آپ کو کوئی لے چلے نا تو کیا ہم قبر میں جائیں گے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو تب بھی اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ جب اس دنیا سے اس کا رشتہ کٹتا ہے تو تب بھی وہاں لوگ لے جاتے ہیں نا۔ جب کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا، کسی بھی نیک بزرگ کو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو دیکھ لیا کریں، جا کر پکارو ان کو، ان کے سر پر کھڑے ہو کر۔ کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ اپنے نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے،
قبر تک جانے کے لیے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر وہ خالق کہاں سے ہوگے؟ وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے جبکہ وہ اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ تم ان کو پکار کر دو، ان کو پکارو یا نہ پکارو، وہ کچھ بھی نہیں سنتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ اسی لیے علی معلوم نے کہا تھا نا کہ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بار سجدہ تو کافر، کواکب میں کرشمہ، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، یعنی کہ اگر کوئی آگ کو پوجتا ہے، ستاروں کو پوجتا ہے، یا کسی کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کافر لوگ ہیں۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کر نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں، نہ تو توحید میں خلل اس سے کوئی آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بات آئی سمجھے؟ یعنی کہ یہ سارے کام کر کے بھی ہم سچے اور پکے مومن ہیں، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہاں کھو گئے ہو تم؟ ان اللہ زینا، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو، کون ہے وہ؟ عباد بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں، امثالکم جیسے تم بندے ہو، تمہارے جیسے ہی، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جس طرح تم بیمار پڑتے ہو وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، جیسے تم کو بخار چڑھتا ہے ان کو بھی بخار چڑھتا ہے، جیسے تم بازاروں میں پھرتے ہو وہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں، جیسے تم شادی بیاہ کرتے ہو ان کو بھی شادی بیاہ کی ضرورت ہے، ان کو بھی بیوی بچوں کی ضرورت ہے، جس طرح تم سوتے ہو ان کو بھی نیند کی ضرورت ہے، نیند آتی ہے۔ عباد بندے ہیں وہ جس طرح تم بندے ہو، امثالکم تمہاری طرح کے۔ کتنی واضح آیات ہیں قرآن پاک کی، کتنی واضح بات ہے قرآن پاک میں کہ جن نیک یا بزرگ ہستیوں کو اختیار کا مالک سمجھ رکھا ہے، یا جن نیک بزرگوں کو تم کوئی مقام دیے بیٹھے ہو، خدا جیسا، یہ اللہ کی صفات جیسا، وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو ان کو پکار کر دیکھو، مانگو ان سے دعائیں، چاہیے تو یہ کہ تمہاری بات کا جواب دیں قبر سے، تم آواز کیوں نہیں سنتے؟ جواب میں فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے نا، وہ بولتا بھی ہے، تو ان کی آواز کیوں نہیں آتی؟ تو وہ تم کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ انکم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کسی نے لکھا ہے نا کہ انسان بھی عجب مخلوق ہے، انسان عجب مخلوق ہے، ایک درخت کا پتا یا ایک مکھی تو انسان بنا نہیں سکتا، لیکن سینکڑوں خدا بنا لیتا ہے، سینکڑوں خدا بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جون سا چاہوں گناہ بخش دوں، لیکن شرک کرنے والے کو میں نے نہیں بخشنا، اس پر میں نے اپنی جنت کو آرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق یہ سب فیصلے کر دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور ہمیں اپنے فضل و انعام سے نوازا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے اور اس بارے میں ہم پر کیا فریضہ عائد ہے۔ آئیے اس بات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمودات پر غور کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کے لیے موت اور زندگی بنائی ہے کہ کون کیسے عمل لے کر میری طرف لوٹتا ہے اور ان کے
عملوں کی بنا پر میں نے دوزخ اور جنت کو بھرنا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کا اس پر کیا حق ہے، وہ یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ یہ حدیث شریف اور آیت کریمہ آپ نے اندر ایک بہترین دلیل لیے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تمام انسان اور جن اس کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ان میں سے عبادت کا ایک ادنا حصہ بھی کسی غیر اللہ کی عبادت میں انجام دیا تو سمجھو کہ اس نے بہت بڑا شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اور بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک رب ہے، ایک بندہ، جو کہ رب معبود ہے اور بندہ عابد ہے، یعنی کہ کائنات کا ایک معبود ہے، باقی سب اس کی مخلوق اس کی عابد ہے۔ کائنات کا ایک رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں، اور کسی بندے کو یہ جائز نہیں کہ عبادت کا ایک ادنا حصہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے انجام دے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا، اس نے بہت بڑا شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پہاڑ جتنے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سجدے اسی کو کیے جاتے ہیں، سجدے اسی کو کیے جائیں جس کے آگے زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز سجدہ ریز ہے، اور عاجزی اسی سے کی جائے جس کے سامنے سب مخلوق کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، اور پکارا اسی کو جائے جو ہر پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو بالکل نہیں بخشے گا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے شرک کے بارے میں اپنی برادری اپنی قوم سے لڑائی کی، جنگ کی، جنہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو براہ راست حکم دیا، یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سرد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ لیکن افسوس کہ آج لاکھوں لوگ اس شرک جیسے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں، جن لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اگر مشرکین مکہ سے کوئی پوچھے کہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک کون ہے تو وہ یہ کہتے تھے اللہ، لیکن جس طرح اللہ کو مانتے تھے اسی طرح بتوں کو بھی مانتے تھے۔ جس طرح اللہ کے لیے نیاز یا قربانی دیتے تھے اسی طرح بتوں کے لیے بھی وہ قربانی کرتے۔ جتنا اللہ پر بھروسہ کرتے اتنا ہی وہ بتوں پر بھروسہ کرتے۔ جس طرح اللہ سے ڈرتے اسی طرح وہ بتوں سے بھی ڈرتے، جس طرح اللہ سے محبت کرتے اسی طرح وہ بتوں سے بھی محبت کرتے۔ اس طرح وہ زبردست شرک میں مبتلا ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا میں نے اپنی جنت کو
اس پر آرام کر دیا. اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری جگہ ہے. یہ تو مشرکین مکہ کا حال تھا. لیکن آج کے مشرکین یعنی شرک کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ عبادت کا ایک ادنا حصہ غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. وہ یہ کہ ایک آدمی کسی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر اس قبر والے سے مرادیں مانگتا ہے. سامنے کھڑا ہو کر کونیوں تک ہاتھ جوڑ کر وہاں المدد کی رٹ لگاتا ہے. کوئی گھر کی خیر و برکت کے لیے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے، کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مقدمہ درپیش ہے، کسی کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، تو وہ اس قبر والے سے التجا کرتے ہیں کہ فلاں بابا میرا یہ کام ہو جائے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ اس آدمی کا کام کر دیتا ہے، کام تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس آدمی کا یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا کام فلاں بابے نے کیا، فلاں قبر والے بابے نے کیا. تو وہ اس قبر پر جا کر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سخت ممانعت کی ہے. جو وہ وہاں جا کر اس ولی کی قبر پر بکرے جانور ذبح کرتا ہے، ولی کی قبر کا طواف کرتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، اور اس کا یہ پکا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کام اس ولی نے کیا ہے. یہ شرک ہے. اللہ کے نبی نے اس سے سخت منع فرمایا ہے. یہ سب کچھ بندے سے شیطان کرواتا ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے اول کام یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک کی طرف مائل کرتا ہے. انگلینڈ سے امریکہ تک لے جاتا ہے، پشاور سے کراچی تک لے جاتا ہے، لیکن گاؤں کی 4-6 قدم مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ شیطان انسان کو دوزخ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ دوزخ میں جائے. اب مشرکین مکہ اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ اپنے باپ دادا کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، اور ان لوگوں نے قبروں کی پوجا شروع کر دی ہے. اللہ کی بجائے قبر والے کو پکارتے ہیں، ان کو برکت کے لیے چھوتے ہیں، ان کے غضب سے ڈرتے ہیں، ان سے ہر قسم کی امیدیں رکھتے ہیں، اور ان کے لیے طرح طرح کی عبادت کرتے ہیں. یہ سب کچھ شرک ہے نا. یہی تو شرک ہے. حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے. حضور علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ میت کو دفن کرتے تو اس کی قبر اونچی یا ایک دوسرے سے بالکل نمایاں کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. یہ میت چاہے افضل ترین صحابہ میں سے کیوں نہ ہو، آپ نے حضرت حمزہ کو عام صحابہ کی طرح دفن کیا. آپ کے چچا تھے نا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کے بارے میں کوئی بھی کام غیر شرع طریقے سے نہ کیا جائے. آپ ہی نے حضرت علی کو یہ حکم ارشاد فرمایا. جس وقت آپ نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے علی، جو بھی مجسمہ ہو اسے توڑ دو، اور جو بھی اونچی قبر ہے اسے زمین کے برابر کر دو. اور ہمارے پیارے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہا، لعنت و یہود اور انصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں اور عبادت گاہ بنا لیا. اور آپ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ یا بت نہ بنانا کہ لوگ سجدے کرنے نہ شروع کر دیں. آپ نے کہا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں. کسی بھی قبر پر اس نیت سے جانا کہ ثواب ہوگا، اس کے لیے کچاوے کسنے، یہ درست نہیں. ثواب کی نیت سے دنیا میں اللہ کے نبی نے یہ 3 مقام بتائے ہیں، صرف 3 مقام. سب سے پہلے مسجد حرام خانہ کعبہ شریف، دوسرا مسجد اقصی، تیسرا مسجد اعلیٰ حضور علیہ السلام کی اپنی مسجد نبوی. ان تینوں مسجدوں جگہ جانے ثواب کی نیت سے یہ بھی وہاں جا کر یہ نہیں کہ ان کے ستونوں کو چھونا، ان کے دروازوں کو چومنا نہیں، وہاں جا کر نمازیں پڑھنے کا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے. وہاں جا کر نمازیں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور میرے عزیزو، اگر یہ بات چل رہی تھی قبروں کی، اگر کسی قبرستان میں ایسے گزرو یا کسی میت کے دفن کے لیے قبرستان میں جائے
انسان تو وہ ہر انسان اپنی ضرور آخرت کی یاد تازہ کرے اور یہ دعا مانگے کہ اے مومنوں کی بستی کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اور تم سے جو پہلے آ چکی ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہو اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان پر بھی اللہ سے ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی قبر پر کوئی مسجد بنی ہو تو اس کو شہید کر دے، اور اگر مسجد میں کسی قبر ہو تو وہ اس قبر کو کھود کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ میں دوبارہ ان لوگوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ دور دور درباروں پر جا کر قبروں پر جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر المدد المدد کی رٹ لگاتے ہیں، فلاں بابا مجھے اولاد دے دے، فلاں بابا مجھے رزق دے دے، نوکری دے دے، مقدمہ جیت جاؤں، اور وہاں سجدے کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ یہ شرک ہے۔ لیکن دیکھو اس زمینوں اور آسمانوں کے مالک کی آگے عاجزی نہیں کرتے، ایسے سب لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سن سکے، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سن سکیں، بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہ کر سکیں، اور قیامت کے دن یہ تمہارے اس شرک دوزخ میں جائے۔ میرے عزیزو، یہ نصیحت اس شخص کی طرف سے ہے جو آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، آپ سے شفقت رکھتا ہے، جس کا نام سکندر ہے۔ میرے عزیزو دوستو، ہاتھ اس رب کائنات کے آگے پھیلائیں جس کے آگے زمینوں آسمانوں کی ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ پکارو اس کو جو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، عاجزی اس کے آگے کرو جس کے سامنے سب مخلوق کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، اور کسی بھی مصیبت میں اس کو اپنے عمل صالح کا واسطہ دو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، غار کے سامنے چٹان آ گئی، تو ایک نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا واسطہ ڈالا، اور دوسرے نے اپنی پاک دامنی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے واسطہ ڈالا، اور تیسرے نے اپنے عدل و انصاف کا اللہ تعالیٰ کے آگے واسطہ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے سامنے سے اس چٹان کو ہٹا دیا، تو تینوں باہر آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کوئی ایسا عمل نیک عمل کیا ہو تو اس کا واسطہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا ضرور قبول کرے گا۔ میرے عزیزو، مٹی کے یا مختلف قسم کے مادوں سے بنے ہوئے ستاروں کو حکم دیا تو وہ جگمگانے لگے۔ دیکھیے اللہ کی صفات ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اللہ مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، معبود ہے۔ سجدہ، عبادت، شور پکار سب اس ذات کے لیے ہے۔ اس اللہ نے مٹی کے یا مختلف قسم کے مادوں سے بنے ہوئے ستاروں کو حکم دیا تو وہ جگمگانے لگے، مختلف قسم کے گیسز کو جمع کر کے حکم دیا تو وہ تپتا دیکھتا سورج بن گیا۔ اسی طرح مٹی کو حکم دیا تو وہ کرنیں بکھیرتا چاند بن گیا۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا تو اس نے حکم دیا تو چشمے بہنے لگے، دریا چلنے لگے، آبشاریں گرنے لگیں، فوارے ابلنے لگے، کڑوے پانی کے چشمے الگ، میٹھے پانی کے چشمے الگ۔ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میٹھے اور کڑوے کو ملا دے تو کائنات میں ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے،
بیرو بار میں اس اللہ کی حکومت، زمین و آسمان میں اس اللہ کی حکومت، خلا اور فضا میں اس کی حکومت، مشرق اور مغرب میں اس کی حکومت، شمال اور جنوب میں اس کی حکومت، جمادات، نباتات، حیوانات، سب پر اسی کی حکومت ہے۔ سماع و ارض میں اس کا اقتدار، آبی، خاکی، نوری، ناری، خلائی، فضائی، ہوائی، عرشی، فرشی، نوری، ناری، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کل سے بنایا وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وہ مالک ہے تن تنا، جیسے اللہ خالق ہے ایسے ہی اللہ مالک بھی ہے۔ مٹی نہیں تھی، فرش بچھایا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، دریا بہائے، سمندر بہائے، ابر کا ٹکڑا نہیں تھا، سیاہ بادلوں کی چھت باندھ دی، ایک ذرے برابر آسمان کا مٹیریل نہیں تھا، 7 آسمان بنا دیے، آگ کی ایک چنگاری نہیں تھی، آگ ہی آگ پیدا کر دی، ہوا کا ایک ذرہ نہیں تھا، ہواؤں کے طوفان کھڑے کر دیے، ایک دانہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگلات کھڑے کر دیے، چوپائے کا وجود نہیں، ہزاروں قسم کے چوپائے بنا دیے، 2 پائے کا وجود نہیں، ہمارے جیسے کروڑوں اربوں انسان بنا دیے، رینگنے والوں کا وجود نہیں تھا، ہزاروں قسم کے رینگنے والے بنا دیے۔ یہ وہ اللہ ہے جو ایک ایک مورت کو بناتا ہے، ایک ایک صورت کو بناتا ہے، کوئی کسی کی شکل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے شکل سے بنایا۔ پھر سمندروں میں ہزاروں قسم کے جانور، بے شمار قسم کی مچھلیاں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی بنایا ہے، کسی سے نہیں پوچھا، کسی سے مشورہ نہیں لیا کہ اس کا منہ کیسے بناؤں، اس کی شکل کیسے بناؤں، اس کا ڈیزائن کیسے بناؤں۔ وہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے جس طرح چاہتا ہے تمہیں بناتا ہے۔ یہ سب کچھ بھائی کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ہر چیز کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہے۔ ایک پہاڑ کی نچلی تہ، اس میں ایک چمٹی چل رہی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چمٹی کو دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ اس چمٹی کی عقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے، اس کے چلنے کی سرسراہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو کیا وہ اللہ یا وہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ فلاں آدمی نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، یا فلاں آدمی نے آج روزہ نہیں رکھا، یا فلاں آدمی نے سود یا رشوت کا حرام مال نہیں کھایا، یا فلاں آدمی نے کسی مسلمان بھائی کو گالی گلوچ نہیں کی؟ میرے عزیزو، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ مشرق دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، شمال دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھے تو جنوں سے غافل نہیں، چوپائے دیکھے تو 2 پائے سے غافل نہیں، خلائی دیکھے تو فضائی سے غافل نہیں، آسمانوں کو دیکھے تو زمینوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو دیکھے تو میدانوں سے غافل نہیں، میدانوں کو دیکھے تو جنگلوں سے غافل نہیں، تو جنگلوں کو دیکھے تو وہ سمندروں سے غافل نہیں، سمندروں کو دیکھے تو دریاؤں سے غافل نہیں، دریاؤں کو دیکھے تو چشموں سے غافل نہیں، چشموں کو دیکھے تو آبشاروں سے غافل نہیں، آبشاروں کو دیکھے تو پہاڑوں پر سے جو قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہے اللہ اس سے بھی غافل نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو کیا وہ اللہ ہماری نافرمانیوں سے غافل ہے؟ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کیا اسے پتہ نہیں کہ تو نے زکوٰۃ نہیں دی؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ تو سود کا حرام مال کھا رہا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ تو رشوت لے رہا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ تو ناچ گا رہا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ تو چوری کر رہا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ تو نے کوئی بدکاری کی یا کرنے جا رہا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ تو نے شراب پی ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ تو نے کسی مسلمان بھائی کو گالی دی ہے؟ یا کہ اسے پتہ نہیں کہ تو نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ تو نے روزہ رکھا یا کھایا؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے رب کو؟ یہ کوئی پاکستان کا بادشاہ نہیں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے،
بجلی 1 گھنٹہ جاتی ہے 1 گھنٹہ آتی ہے، یہ پاکستان کا بادشاہ نہیں، نہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بجلی کا کیا حال ہے، ملک میں مہنگائی کتنی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اتنی بے روزگاری ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ اللہ ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، جو موت سے پاک، غفلت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، اونگ سے پاک، سونے سے پاک، جہالت سے پاک، جھوٹ سے پاک، ظلم سے پاک، غلط فیصلوں سے پاک، عاجزی سے پاک ہے، طاقت میں کامل، علم میں کامل، اقتدار میں کامل، شہنشاہی میں کامل، ملک میں کامل، علم میں کامل، پکڑ میں کامل، بقا میں کامل، حیات میں کامل، قوت میں کامل، قدرت میں کامل، عبادت میں کامل، جبروت میں کامل، کبریائی میں کامل۔ کوئی نہیں جو اس اللہ کی تعریف کا عطا کر سکے، کوئی نہیں جو اس اللہ کی تعریف کا عطا کر سکے۔ سب سے بڑا تعریف کرنے والا اس کا اپنا حبیب ہے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اے اللہ، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ محسن ہے، بلا محسن کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورج کو تپایا، ہمارے لیے باورچی بنایا، زمینوں کی رگوں سے غلوں کو نکالا، پھلوں کو نکالا، ہواؤں کے جھونکے، درختوں سے جھکے ہوئے پھل، کھلتی ہوئی ہوائیں، کھلے ہوئے پھول، تھنوں سے نکلتا ہوا دودھ، زمینوں سے اگتے ہوئے غلے، آسمانوں سے برستی ہوئی بارشیں، لاکھوں رنگوں کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اے میرے بندے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بندے کہ تو اس دنیا کی خاطر مجھ سے غافل ہو گیا ہے؟ روزی تو اللہ اچھے کو بھی دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، کبھی دے کر پرکھے گا، کبھی لے کر پرکھے گا کہ یہ بندہ مجھے کس حالت یا کس حد تک مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک کیا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق نہیں کھا چکا۔ کوئی گن سکتا ہے بھائی؟ گن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ دینے والے جانوروں کے اندر 2 چیزیں پلید قسم کی رکھی ہیں۔ جو جانور دودھ دیتے ہیں 2 چیزیں ان کے اندر پلید قسم کی ہیں، کیا؟ خون اور گوبر۔ لیکن ان دونوں میں سے پھیر کر، نتار کر، سفید رنگ کا دودھ، طاقت والا خوش ذائقہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پلاتا ہے۔ بھائی کوئی جاپان یا امریکہ والوں نے کوئی ایسی مشین ایجاد کی ہے؟ کوئی مشین امریکہ یا جاپان والوں نے کوئی ایسی مشین ایجاد کی ہے جس مشین کے ایک طرف سے چارہ ڈالا جائے، بھوسا ڈالا جائے، یا 1-2 بالٹی پانی ڈالا جائے تو دوسری طرف سے 2 بالٹیاں دودھ نکال لے؟ وہ کوئی مشین تیار کی ہے؟ تو یہ مشین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا۔ اور کیوں بنائی ہے؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ لاکھوں کروڑوں مرغیوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو انڈے کھلاتی جاؤ۔ ان مرغیوں کو تو انڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے بندوں کے لیے کیا ہے۔ شہد کی مکھی کو اپنے کام پر لگا دیا کہ میرے بندوں کے لیے شہد بناتی رہو، شہد پلاتی رہو۔ شہد کی مکھی کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو اپنے بندوں کی خدمت میں لگا دیا کہ میرے بندوں کو شہد کھلاتی جا، میرے بندوں کو شہد پلاتی جا۔ سمندروں میں اور دریاؤں میں کو مچھلیوں سے بھر دیا، اڈ دیا کہ یہ میرے بندے مچھلیاں نکال کر دریاؤں اور سمندروں سے کھاتے رہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ بھائی ایک ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور دیکھو ہر بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، ماں کی طرف دوڑتا ہے نا۔ ہر بچہ، مرغی کا بچہ، بلی کا بچہ، بکری کا بچہ،
سب ماں کی طرف دوڑتے ہیں. اے انسان تو کیوں نہیں اس اپنے رب کی طرف دوڑتا جو کہ ایک ماں سے بڑھ کر اپنے بندے سے 70 ماں جتنا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. لیکن آج افسوس اس چیز کا ہے کہ انسان کی مان رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی نہیں مان رہا. مسجد میں دن میں اللہ تعالیٰ 5 بار یہ اعلان کرواتے ہیں، حیال الصلاۃ، حیال الفلاح، آؤ نماز کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف. تو گھر بیٹھے کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن مسجد کی طرف منہ کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن ایک آدمی کو کسی سٹی کا تھانے دار صاحب بلائے تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف بھاگے گا اور فخر محسوس کرے گا کہ مجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا ہے. اس لیے فخر محسوس کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مارا جائے یہ انسان، غرق ہو جائے یہ انسان کہ اتنے دلائل سامنے آنے کے باوجود پھر بھی ہماری قدرتوں کا انکار کرتا ہے. کتنا ناشکرا ہے. کبھی اولیاء کو سجدہ کرتا ہے، کبھی انبیاء کا سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج چاند ستاروں کا سجدہ کرتا ہے، کبھی قبروں پر سجدہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرتوں پر غور کر، توجہ کر، تاکہ تم حقیقی ذات کے آگے جھک سکو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ہلاک ہو جائے یہ انسان کہ میری اتنی نعمتیں دینے کے باوجود پھر بھی اسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے جو اس کے اپنے عقل میں آتی ہے. اس نے اسی کو اپنا دین سمجھا ہوا ہے، اس کو اسی نے اپنی عبادت سمجھی ہوئی ہے. جس آدمی کے سامنے مورتی بیٹھ گئی وہ مورتی کے آگے کھڑا ہے. جس آدمی کے سامنے گائے یا بچڑا بیٹھ گیا وہ اس کے آگے کھڑا ہے. جس آدمی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی آ گئی وہ اس کو سجدہ کر رہا ہے. جس آدمی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، عزیر علیہ السلام کے معجزات آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، انہوں نے ان کو خدا بنا لیا اور انہوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اور بعض لوگوں کے خیال میں آیا تو میرے انبیاء کو خدا بنا دیا اور ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اور بعض لوگوں کے خیال میں آیا تو میرے انبیاء کو خدا بنا دیا. اور کچھ لوگوں کے خیال میں آیا تو انہوں نے قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگنی شروع کر دی اور ان کو اپنا ملجا اور ماوا بنا دیا. حالانکہ یہ بھی نہ سوچا کہ جو آدمی خود مار کر مٹی میں چلا جاتا ہے وہ دوسروں کا کیا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، پیدا میں نے کیا، رزق میرا کھاتے ہو، چلتے پھرتے میری زمین پر ہو، پانی میرا پیتے ہو، گھر میرے میں رہتے ہو، بارشیں میں برساتا ہوں، زمین سے نازک نازک کونپلوں کو نکال کر میں تمہارے لیے کھیت اور کھلیان بھر دیتا ہوں اور تمہارے مویشیوں کے لیے سبزہ اگاتا ہوں. کیونکہ کسی جانور کا تم دودھ پیتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے فصل جب پکتے ہیں، پھل اور سبزیاں جب سمیٹتے ہو تو پھر اس سے نکالتے ہو اور لوگوں کی. یہ پیر صاحب کا حصہ ہے، یہ مرشد صاحب کا حصہ ہے، یہ مولوی صاحب کا حصہ ہے، یہ فلاں دربار والے کا حصہ ہے. اور جب تم اپنے جگ یا بالٹیاں جانوروں سے دودھ کے بھر لیتے ہو تو اس میں سے یہ 11ویں والے کا حصہ ہے، یہ پیر کا حصہ ہے. لیکن جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کا حق کتنا ہے یہ بھی سوچا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عجب مخلوق ہے میری، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، سنتا بولتا بنایا، عزت دی، شہرت دی، اپنا خلیفہ بنایا، لیکن مارا جائے یہ انسان. قتل الانسان ما کفرہ. آج یہ انسان کبیرہ گناہوں کے ساتھ اپنے مالک کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے. ہر آدمی اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے. انسان کی مان کر چل رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی نہیں مان رہا. آپ دیکھیں اگر کسی گاؤں میں ایک پولیس والا صفائی چلا جائے کہ کل صبح 8 بجے سب گاؤں والوں کو
SHO صاحب نے بلایا ہے، اور اگر کوئی اس ٹائم پر نہ پہنچا تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب لوگ 8 بجے کی بجائے 7 بجے وہاں پہنچے، اور پہنچے بھی کس طرح؟ سر پر پاؤں رکھ کے بس جلدی پہنچے، کہیں ہم جیل نہ چلے جائیں۔ لیکن وہ مالک، وہ جو کائنات کا مالک ہے، دن میں 5 دفعہ مسجد میں یہ اعلان کرواتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، دوڑو کامیابی کے لیے، تو ادھر منہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ دین کے بارے میں ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ تاریخ کیسی یاد رہتی ہے جس تاریخ کسی جج صاحب کے پیش ہونا ہے، کسی جج صاحب نے کے پیش ہونا ہے، کسی مجسٹریٹ صاحب کے پیش ہونا ہے، وہ تاریخ بڑی بڑی یاد رہتی ہے، رات دن انتظار کرتے ہیں وہ تاریخ آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا عدالت میں جانے۔ لیکن اس تاریخ کو کیوں بھول گئے ہو جو مالک کائنات نے دے رکھی ہے؟ وہ قیامت کا دن، اس انصاف کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے نا، اور زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو آج ہم ہر چیز کے مزے لے رہے ہیں، کھانے کے مزے، پینے کے مزے، گرمی کے مزے، سردی کے مزے، لباسوں کے مزے، مال و دولت کے مزے، سورج چاند ستاروں کی روشنیوں کے مزے، فروٹوں کے مزے، گوشتوں کے مزے، سواریوں کے مزے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ اتنی میری نعمتیں کھا کر تو نے میرا کتنا شکر ادا کیا؟ تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ یہ جو تم نے کوٹھی بنائی ہے، یہ جو کوٹھی بنائی ہے، اس میں آرام کتنا ہے اور اس میں حلال کتنا ہے؟ کیا یہ تو نے کوٹھی بنائی ہے، اس میں زکوٰۃ ادا ہوئی ہے کہ نہیں ادا ہوئی ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔